سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر و کسرا کر دیا، غرض آدمیت کا سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، جمعیت علماء مہاراشٹر کے اراکین محترم، بزرگان ملت، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کا یہ بامقصد نہایت مبارک عظیم الشان اجلاس جو جمعیت علماء کے زیر اہتمام یہاں پر منعقد کیا گیا، اور آج کے اس اجلاس کے منعقد کرنے کا جو مقصد ہے اور جو اس اجلاس کے موضوعات ہیں وہ بینر کے اوپر سامنے لکھے ہوئے ہیں: تحفظ ختم نبوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ ظاہر سی بات ہے ان تمام عناوین پر اگر تھوڑی تھوڑی مختصر گفتگو بھی کی جائے تو بھی طویل وقت درکار ہے، مگر یہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ اور ان تینوں عناوین کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ضروری دین کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان اور رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے
ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں اللہ پاک نے 2 سلسلے جاری فرمائے۔ ہدایت کے 2 سلسلے اللہ پاک نے مقرر فرمائے۔ ایک سلسلہ کتاب اللہ اور دوسرا سلسلہ رجال اللہ، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، یہ 2 ہدایت کے بنیادی سلسلے ہیں۔ اگر کوئی انسان صرف کتاب کو تو مانے، اس پر تو ایمان لائے، قرآن کو مانے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم عربی جانتے ہیں، قرآن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں موجود ہے، لہذا ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، بس قرآن کافی ہے۔ ہم تو قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جو سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے، تو یاد رکھنا ہرگز وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ایسے کوئی اس کے برعکس یوں کہنے لگے کہ مجھے تو بس اللہ کے پیغمبر کی ذات کافی ہے، پورا قرآن تو آپ کی زندگی میں سمٹ آیا ہے، آپ کی سیرت قرآن مجید ہی تو ہے، جو قرآن میں نازل کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ جب پورا قرآن اور دین کی ہر بات آپ کی سیرت میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی مقدس ذات میں موجود ہے، اب مجھے قرآن کی کیا ضرورت، بس میں تو پیغمبر کو مانتا ہوں، پیغمبر کی بات مانتا ہوں، مجھے قرآن کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھے، صرف رسول اللہ کو ماننے والا بھی مومن نہیں۔ صحیفے عطا فرمائے، پہلے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت، اس کی تبلیغ ان کے فرض منصبی میں اللہ نے رکھی۔ بڑی بڑی کتابیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، اور سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے پیشوا، نبیوں کے نبی، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ہیں، اللہ پاک نے آپ پر آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، آیتن آیتن 23 برس میں مکمل قرآن مجید، اپنا مقدس کلام آپ پر نازل فرمایا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کے بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کسی بھی طرح کا کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریعی، کوئی غیر تشریعی، کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ اللہ پاک نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، بعض مسلمانوں کی زبان پر بھی یہ بات آتی ہے کہ دین اسلام 1400 یا 1450 برس پہلے آیا۔ اسلام ہمارے پیغمبر لے کر کے آئی، یہ بات بالکل غلط۔ دنیا بنی، اللہ کا دین اسلام آیا، اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے
سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا، چلتا گیا، پھیلتا گیا، ہر خطے میں، ہر قوم کی زبان میں، ہر علاقے میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی گزری نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ ہی نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا آیا۔ اللہ ہی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو بھی پیغمبر رسول آیا وہ اپنی قوم کی بولی بولتا ہوا، اپنی قوم کی زبان کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لایا۔ تو دین اسلام تو اللہ کا دین ہے، یہ دین ازلی ہے، دین فطرت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے، ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصراً بس اتنا جان لیجئے، اللہ پاک نے ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل بنایا۔ نبوت کے اعتبار سے کامل، شریعت کے اعتبار سے کامل، اخلاق کے اعتبار سے کامل، سیرت کے اعتبار سے کامل، کردار کے اعتبار سے کامل، علم کے اعتبار سے کامل، عمل کے اعتبار سے کامل، خلق کامل، علم کامل، اخلاق کامل۔ اللہ پاک نے ہر اعتبار سے آپ کو مکمل بنایا۔ جمال کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو کامل بنایا۔ ہے دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت؟ جمال محمد دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ حسن یوسف کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، یقیناً بڑے خوبصورت تھے۔ حسن یوسف کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو سیدھے لفظوں میں جمال محمد اور حسن یوسف کے درمیان کیا فرق ہے بتانا چاہوں گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن، خوبصورتی عطا فرمائی تھی، وہ ایسی تھی کہ دیکھنے والا 2-4 مرتبہ دیکھنے کے بعد دیکھنے کی تمنا اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اور جمال محمد کا کیا حال ہے؟ جتنا دیکھے دیکھتے جائے، دیکھنے کی تمنا بڑھتی جائے، دیکھنے کے شعلے بھڑکتے جائے، جتنا دیکھیں اتنا ہی زیادہ جمال محمد۔ مجھے یاد آیا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، تفصیل کا موقع نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ہم سب کی مادر مہربان، ہم سب کی امی جان، حضور کی بیویاں، تمام ایمان والے مردوں عورتوں کی ایمانی مائیں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں لکھا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، دوپہر میں آپ کے بدن پر کرتا قمیص کپڑا بھی نہیں ہے، کمر آپ کی کھلی ہوئی ہے، آپ اپنے جوتے درست فرما رہے ہیں، اپنے نالین مبارکین کی مرمت فرما رہے ہیں، جوتے گانٹھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ آپ کو اپنے گھر کے کسی کام کو کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، گھر کا بھی کام کاج آپ کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے بھی خود درست فرما رہے تھے۔
गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है, और अरब में तो गर्मी इतनी शदीद पड़ती है कि यहां उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना भी बहुत ज्यादा निकलता था, जैसा कि शमाइल तिरमिजी जो किताब है उसमें लिखा है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरल अरक। पसीना, पसीने की बात आ गई। हम अपने उर्दू के लफ्ज़ों में पसीना ही कहते हैं। हमारी उर्दू ज़बान में वो वुसात नहीं कि हम सही जामा पहना सकें, सही अंदाज में कह सकें। पसीना कैसा था? आपकी फूफी लगती हैं हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, वो फरमाती है कभी कभी आका मेरे घर तशरीफ लाते, मैं आपके लिए चमड़े की छाल का गद्दा बिछा देती, पसीना निकलता तो उस पर रुक जाता, आप चले जाते, मैं पसीने की बूंदें, पसीने की कतरे किसी शीशी में जमा कर लिया करती। हमारे खानदान से जब किसी लड़की को शादी करके रुखसत किया जाता तो थोड़ा सा उस शीशी में से छू कर मैं उस दुल्हन को लगा देती। कसम खुदा की दुनिया की कोई खुशबू इतनी ज्यादा खुशबूदार नहीं होती थी जितना खुशबूदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना होता था। हज़रत आयशा ने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर पसीना निकल रहा है और पसीने की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसा कि शबनम की पत्ती पर, जैसा कि गुलाब की पत्ती पर शबनम के कतरे, मिसाल अगरचे नाकिस है। हजरत आयशा से रहा न गया, अपने आका को, अपने सरताज को इस हाल में देखकर एक अजीब किस्म का जज्बा उभरा और यूं फरमाती हैं हजरत आयशा सिद्दीका, लौ समीऊ फी मिस्र औसाफ खद्दिही लमा बदलू फी सौम यूसुफ मिन नकदी लुआमा जुलैखा लौ रअयन जबीनहु लआथरन बिल क़त्इल क़ुलूबि अलल ऐदी। फरमा रही हजरत आयशा, अगर मिस्र वाले सुन भी लेते, देखना तो दूर की बात, अगर मिस्र वाले आपके जमाल को सुन भी लेते, आपके रुखे रुखसार के खूबसूरती के बारे में, तो हरगिज हरगिज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में अपनी नकदी खर्च न करते। फिर फरमाते हैं लुआमा सुलेखा, कुरान में किस्सा तफसील के साथ मौजूद है कि जब लान तान करने लगी अजीज़ मिस्र पर दूसरी औरतें, खानदान की, शाही खानदान की औरतें, बड़ी पगली औरत है, दिल दे बैठी तो एक गुलाम को दिल दे बैठी, तो उन्होंने सबकी दावत अपने यहाँ की। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना, सबको दावतनामा भेज दिया, सब औरतों को, शाही खानदान की खवातीन को बुला लिया, दस्तरखान बिछा दिया, फल फ्रूट उसके ऊपर लगा दिए गए, छुरियां हर एक प्लेट में, चाकू वगैरह रख दिए गए, और फिर जब सब आके बैठ गई उनसे कह दिया गया कि तुम अपने हाथों से फल काटो, तराशो और खाओ। जब वो फल काटने तराशने में लग गई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सामने से निकलने का ज़ुलेखा ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने इशारा कर दिया। जब आप सामने से गुजरे हैं तो इन फल काटने वाली औरतों की निगाहें टिकी की टिकी रह गई, ऐसी मबहूत और बेखुद हुई, कहने लगी कुल्लहा शलिल्लाह, अल्लाह की कसम ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुकर्रब और बाइज्जत और मुअद्दद फरिश्ता मालूम होता है। और कैफियत क्या हुई, क़त्तअना ऐदियहुन्ना, और इन ज़नाने मिस्र ने मबहूत और बेखुद होकर बजाय फल काटने के छुरियां, चाकू अपने हाथ पर चला दिए और अपने हाथों को और उंगलियों को काट डाला। लेकिन हजरत आयशा क्या फरमा रही,
लुआमा सुलेखा लौ रअयना जबीनहू, ए सुलेखा को मलामत करने वाली औरतों, अगर तुम मेरे आका की जबीन मुबारक को, पेशानी मुबारक को देख लेती, लआसरन बिलक़त्इल क़ुलूबि अलल ऐदी, तो तुम हाथ नहीं, हाथ काटने के बजाय अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर डालती, कीमा कीमा बना लेती। अगर तुम देख लेती जमाने मोहम्मद को, तो हाथों के बजाय दिल को कीमा कीमा तुम बना लेती। वाकई कहने वाले ने सच कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मर्दान अरब ने, सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी औलाद को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपनी जान को जान नहीं समझा। क्यों समझते? अल्लाह ने फरमाया था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, तमाम ईमान वालों की जानों से ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान अफजल और बेहतर है। उनके सामने अपनी जान की कोई कीमत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और आपकी मुबारक जिंदगी और जान के सामने। ये मौसू जी चाहता है देर तक जमाल मोहम्मद भी बताऊं, कमाल मोहम्मद भी बताऊं, खुल्क़ मोहम्मद भी बताऊं, इल्म मोहम्मद भी बताऊं, किरदार मोहम्मद भी बताऊं, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हमारे हतमाना मोहम्मद यूसुफ जमाल साहब के हमारा टाइम 10 बजे तक का है। बाहर कैफ मैं इस मजमून की उन्वान की रियायत करके ये बात कह रहा हूं जो बैनर पर लिखा है, आपके बाद कयामत तक किसी भी तरह का कोई नया नबी आने वाला नहीं। मैं कह रहा हूं पैदा होने वाला नहीं, आने वाले तो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो पैदा नहीं होंगे, आएंगे, आएंगे भी आसमानों से नुज़ूल फरमाएंगे, कुर्ब क़यामत में तशरीफ लाएंगे। लेकिन हजरत ईसा भी अगर आएंगे तो अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए उसी शरीयत के मुताबिक वो जिंदगी गुजारेंगे। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया था, लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। आज अगर मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरे इत्तिबा के सिवा कोई चारा कार न होता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सीरत के जलसे होते हैं, खत्म नबूवत के प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। इसी तरह पर इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में भी तहरीक बनाकर के काम हो रहा है। जमीयत उलमा तकरीबन 25 बरस से, जो मुझे याद पड़ता है, 25 बरस से पूरे मुल्क में, मुल्क के हर सूबे, हर इलाके में मुनज़्ज़म तरीके पर मुआशरे के सुधार की मेहनत कर रही है। क्यों? पैगंबर किस लिए आए? नबी की सीरत क्या है भाई? पैगंबरों की सीरत क्या है? पैगंबर क्यों आते हैं? क्या पैगंबर किसी मस्जिद की मेहराब में मुसल्ले पर हजारा तस्बीह के बंदों तक अल्लाह का दीन पहुंचाने, उनको नजासतों से, गलाजतों से, बुराइयों से, फवाहिश से, मुनकरात से, मासियात से बचाने के लिए और अच्छे रास्तों की रहनुमाई करने अंबिया अलैहिस्सलाम आए। पूरे दीन का निचोड़ और खुलासा अगर आप मुझसे पूछें, पूरे दीन का खुलासा, पूरे दीन का निचोड़ सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो वो चीजें जिनके करने का अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, उनको किया जाए। दूसरे वो चीजें जिनसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने करने से रोका, मना किया, उनसे बात आ जाए, उनसे रुक जाए।
ایک کو معروف کہتے ہیں، ایک کو منکر کہا جاتا ہے۔ یہی ہے پورا دین۔ دین میں کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا اور دین میں کچھ کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ اس وقت کی سوسائٹی میں، اس وقت کے معاشرے میں، اس وقت کے ماحول میں، اس وقت کے نوجوانوں میں، اس وقت کے دور میں جو برائیاں تھیں، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی کی برابر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو میراث میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، عورتوں کا نیلام کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو گروی رکھ دیا جاتا تھا، زیور کی طرح، پراپرٹی اور زمین کی طرح۔ ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، طاقتور ظلم ڈھاتا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، بے حیائی عام تھی، بے حیائی ہر طرف پائی جاتی تھی، شرک اور کفر کا بول بالا نظر آتا تھا، اور اسی طریقے پر اخلاق کا، انسانیت کا، شرافت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آقا تشریف لائے اور 23 برس کی مسلسل رات دن لگاتار محنت کے نتیجے میں آپ نے پھر ایسی ایک پاکیزہ صالح معاشرے کی حامل صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت تیار فرمائی، جو اپنے اخلاق، کردار، گفتار، رہن سہن ہر اعتبار سے آنے والوں کے لیے نمونہ تھے۔ تبھی تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، تربیت کی، جن کا میں نے تزکیہ کیا، جن کی میں نے ظاہر و باطن کی صفائی کی، تم ان صحابہ میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لوگے منزل پر پہنچ جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے نہ صرف اپنے لفظوں سے، اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے، اپنے وعد سے نہ صرف یہ کہ بتایا، بلکہ ان باتوں کے مطابق پریکٹیکل عملی طور پر جیتی جاگتی تصویر صحابہ کرام کی دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمائی۔ دیکھو، یہ ہے معاشرہ، صالح معاشرہ، یہ ہے پاکیزہ معاشرہ، یہ ہے زندگی قابل رشک۔ آنے والا دنیا میں جو بھی اچھا معاشرہ بنانا چاہے گا، اسے صحابہ کرام کو نمونہ بنانا پڑے گا۔ بغیر صحابہ کرام کو نمونہ بنائے ہرگز وہ اچھے معاشرے کی تعمیر اور تشکیل نہیں کر سکتا۔ کیسا معاشرہ تھا بھائی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ فاروق اعظم منصب خلافت پر سرفراز ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کے گھر پہنچے تاکہ یہ معلوم کریں کہ صدیق اکبر کے معمولات کیا تھے، تاکہ میں بھی اسی راستے پر چلوں۔ گھر والوں نے بتایا کہ صبح صبح روزانہ صدیق اکبر وہ جو سامنے پہاڑ ہے ادھر جایا کرتے تھے۔ کیوں جاتے تھے، کیا مقصد تھا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جاتے تھے بلا ناغہ، پابندی کے ساتھ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ اچھا وقت ہو گیا، بس اب مختصر کر رہے، 2 منٹ کے اندر بات پوری کریں۔ دیکھو بھائیو، جن حالات سے آج ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جو آج ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری نوجوانوں کی آزاد یا آوارہ زندگی ہے، جو ہماری بچیوں کی بے پردگی، بے حیائی ہے، جو ہمارا فیشن ہے، جو ہمارے معاملات ہیں،
جو ہمارا لین دین ہے، جو ہمارا چلنا پھرنا بولنا چالنا ہے، جو ہماری بیاہ شادیاں ہیں، جو ہماری غم کے واقعے ہیں، آپ ان تمام شعبوں میں تلاش کرو کہ دین اور سنت نبی پاک علیہ السلام کی کہاں کہاں. ان برائیوں کو جو آج ہمارے معاشرے کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں، یہ برائیاں کیسے ختم کریں گے؟ یہاں حضرت بھی موجود ہے، جنرل سیکریٹری بھی ہے، دیگر حضرات بھی ہیں. تقریر اپنی جگہ پر، جلسہ اپنی جگہ پر. اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی کالونیوں میں، اپنے اپنے زیر اثر حلقوں میں اصلاحی کمیٹیاں بنا کر عملی طور پر ایک محنت کرنی پڑے گی. اس کے بغیر ہرگز ہمارے معاشرے کی اصلاح بظاہر ممکن نظر نہیں آتی. مولانا یوسف جمال صاحب سے، دیگر علماء سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو اوڑھ لیجئے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے، اس کو اپنا منصبی فریضہ تصور کر لیجئے، اور جو امام ہیں اپنے اس مسجد کے قرب و جوار میں، جو اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں، اپنے محلے کے ذمہ داروں کو، سماجی طبقے کے ذمہ داروں کو، با اثر لوگوں کو ساتھ لے کر کے نظر رکھیں کہ ہمارے یہاں کی بچیاں، ہمارے یہاں کے نوجوان، ان کی اٹھک بیٹھک رہن سہن کیسا ہے. اپنے اپنے گھر کو سب سنبھالیں، اپنے اپنے گھر کی سب خبر رکھیں، اپنے بال بچوں پر خصوصی دھیان دیں. اگر ہم نے اس وقت اپنے لڑکوں لڑکیوں، خاص طور سے کالجوں اسکولوں میں جانے والی بچیوں کو اگر نظر انداز کیا، ان کے حال پر چھوڑا، تو خطرہ بالکل قریب ہے کہ پتہ نہیں کب وہ ارتداد کی لہر میں بہہ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. پھر خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں برائیوں کو ختم کرنے کی، برائیوں کو کنٹرول کرنے کی، اچھائیوں کو پھیلانے کی، اچھی اچھی باتیں عام کرنے کی توفیق دے. اور جو برائیاں ہیں، جہیز کی لعنت ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، جہالت ہے، پسماندگی ہے، بد اخلاقی ہے، ان تمام چیزوں کو دور کر کے ان کی جگہ پر اچھائیوں کو لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں میں اثر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.